اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال جو ہے نا وہ ناحق نہیں کھانا، اجازت لے کر تجارت کے ساتھ کام کرنا ہے، حلال روزی کھانی ہے، حرام نہیں کھانا، اور نہ ہی خودکشی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، ایک دوسرے کے مال، بینکم کا مطلب ہے آپس میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بالباطل، ناحق، یعنی ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یا باطل کا مطلب ناجائز طریقہ، یعنی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتاً، الا مگر، ان تکون تجارتاً مگر آپس میں تجارت کا لین دین کرو، ان تراض منکم، تراض یعنی تمہاری اس میں رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر تم رضامندی سے یہ کام نہیں کر رہے تو پھر وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو رضامندی بہت ضروری ہے۔ رضامندی، تجارت بھی وہ ایک دوسرے کی رضامندی ہوتی ہے، جیسے سودا کوئی لیتا ہے، ایک دیتا ہے ایک لیتا ہے، اور لینے والا جو ہے وہ اس کی رقم ادا کرتا ہے اور دینے والا وہ رقم لے لیتا ہے، تو سودا دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے لین دین کا جو سلسلہ ہے تجارت کا، یہ اللہ کو منظور ہے، کیونکہ جب دونوں یعنی سودا بیچنے والا اور سودا خریدنے والا دونوں راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا، اور قتل نہ کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی حرام مال جو ہے یہ قتل ہونے کے مترادف ہے، کہ اگر حرام مال کا لین دین کرو گے تو اپنی زندگی ایسے ہی ختم کر بیٹھو گے جیسے بندہ مر جاتا ہے، کیونکہ وہ جو حرام کھانے والے لوگ ہیں وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، اس لیے حرام کھانا جو ہے وہ نقصان میں ہے، وہ بندے کو مردہ بنا دیتا ہے، کیونکہ مردہ بندہ اللہ کی یاد نہیں کر سکتا، اس کو توفیق ہی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ اور اس کا مفسرین نے دوسرا مطلب یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو مارو بھی نہیں، قتل بھی نہ کرو۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو نہ قتل کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ تین باتیں اس حصے میں موجود ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بکم رحیمہ،
بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے۔ ایک دفعہ پھر آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، مگر آپس میں تجارت کا لین دین آپس کی رضامندی سے جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم، پہلا حکم ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ، دوسرا حکم جائز طریقے سے تجارت کے لین دین کی طرح آپس کی رضامندی سے مال کو آپ حلال کر سکتے ہو، تیسری بات آئی کہ خودکشی نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس کا مطلب اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے فوراً معافی بھی مانگ لو۔ تو غور کریں کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے بعض اوقات ہم دکان پر جاتے ہیں نا، سودا لیتے ہیں اور پسند نہیں آتا، واپس جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے جاؤ بھائی میں تو واپس ہی نہیں لیتا، لیکن حدیث ہے ابو داؤد کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سودا واپس موڑ لیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی لغزشوں کو واپس لے لے گا، یعنی ان کو بھی موڑ لے گا، گویا اس بندے سے گناہ دور کر دیے جائیں گے اور وہ جنت والا حقدار بن جائے گا۔ تو گویا اس دنیا میں اگر کوئی دکاندار، اگر کوئی کاروبار کرنے والا اس کا مال، اس کی چیز کوئی خرید لیتا ہے اور پھر وہ واپس کر دیتا ہے اور وہ واپس لے لیتا ہے، تو قیامت کے دن جس طرح اس نے واپس لے کر اس کی پریشانی کو دور کر دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے، اس کو گناہوں سے دور کر کے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کبھی ہم بولی لگا کے بھی کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، اجازت ہے، یعنی بولی لگا کر بیچنا تو اجازت ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور پیالہ بیچنا چاہا، فرمایا کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا میں خریدوں گا 1 درہم میں۔ فرمایا کوئی 1 درہم سے زیادہ دیتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں میں 2 درہم میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ تو پھر اسے یہ چیزیں بیچ دی گئیں اور اس نے 2 درہم ادا کر دیے۔ تو گویا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مال بیچنے کے لیے بولی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ غور کریں، اصل بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بندہ حرام جو ہے اس سے بچے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے بازار میں سے، تو دیکھا تو ایک شخص جو ہے وہ گندم بیچ رہا تھا، تو گندم کا ایسے ڈھیر لگا ہوا تھا، ڈھیری میں ذرا ہاتھ مبارک آپ نے اندر کیا تو اندر سے گندم جو تھی اس میں نمی محسوس ہوئی، تو اس کو کہا کیا تم نے پانی ڈال رکھا ہے اس میں؟ تو یعنی کہ اس نے تو وہ فرمایا اس وقت آپ نے من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو گویا اگر بندے نے، جس نے ملاوٹ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ جو کہ گندم کی ڈھیری لگائی ہوئے تھا اور اس میں نیچے پانی کا فوارہ کوئی تھا، یعنی پانی اس میں ڈالا ہوا تھا اس نے،
تاکہ وزن بڑھ جائے، تو ایسے شخص جو اپنے اصل مال میں وہ ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن دھوکے باز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب نہیں رکھیں گے، دور فرما دیں گے، کیونکہ فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اس لیے تجارت جو ہے اس میں ملاوٹ نہیں، بلکہ جو چیز ہے اس کو حقیقت میں بتا کر ہی وہ بیچنا چاہیے۔ اسی طرح حقوق پوری ذمہ داری سے ادا کرنے چاہیے، اور مال جو ہے وہ بھی ایمانداری سے، جیسے اگر مال یتیموں کا ہو تو اس کو بھی نہیں ہتھیانا چاہیے، بیوہ کا مال ہو، عورتوں کا مال ہو، جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پراپرٹی جو اس کی جائیداد ہوتی ہے وہ بیٹیوں کو نہیں دیتے، لوگ بہنوں کو نہیں دیتے، یہ گناہ ہے، اور اس طرح کسی کا مال رکھنا یہ حرام ہے، اور قیامت کے دن یہ مال بندے کے گلے میں طوق بن جائے گا، اور بندہ پھر اس کو پہن کر طوق کو آگے بڑھے گا، اور بہت بڑا عذاب قیامت کے دن ہی اس کو پڑ جائے گا، تو باقی جو عذاب آگے ملنا ہوگا وہ اور ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے بیوہ کا مال ہو، یتیموں کا مال ہو، کسی کمزور کا مال ہو، رشتہ داروں کا مال ہو، غیروں کا مال ہو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے۔ سب کے حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرو، ان کے مال بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو واپس کرو۔ آپس کا مال ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اور تجارت کے بغیر حرام ہے۔ اسی طرح نکاح جیسے ہوتا ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن ناجائز تعلق پیدا کرنا حرام ہے۔ تجارت میں باہمی تعلق رضامندی ہوتی ہے، تو اس میں دوسروں کا مال آپ لے سکتے ہیں جائز طریقے سے، آپس میں رضا سے اور اسلامی طریقے سے، نہ کہ اس کے اندر سود کا عمل دخل ہو۔ سود کا عمل دخل اس میں نہیں ہوتا۔ حرام مال جو ہے وہ اس کا کھانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اور ہلاکت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، اس لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک اور بات ہوتی ہے، عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی سودا اپنے پاس موجود نہیں ہوتا اور اس کا سودا کر لیتے ہیں، حرام ہے۔ جیسے اب کوئی درخت ہیں، ان پر پھل لگنا ہے، ابھی پھل نہیں لگا، پہلے ہی سودا ہو جاتا ہے، جی باغ جو ہے نا فلاں کھجوروں کا باغ ہے، آموں کا باغ ہے، یہ جی کنو مالٹے کا باغ ہے، یہ اتنے میں جی میں تمہیں دیتا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، جب کہ ابھی تک اس باغ کے جو درخت ہیں ان پر پھل لگا ہی نہیں ہے۔ یہ کام حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، جب تک پھل نہیں لگتا سودا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ ہوا میں سودا کر رہے ہیں، یہ بھی چیز اسلام میں ناجائز ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے ابو داؤد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کا سودا مت کرو۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح چوری کا مال حرام ہے۔ جس نے چوری کا، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے چوری کا مال خریدا وہ اسے جانتا تھا کہ یہ چوری کا مال ہے، یعنی ایک تو چوری کا مال چور چوری کرتا ہے نا، ایک تو وہ گناہ گار ہوگا نا جس نے چوری کی، ایک چوری کر کے بازار لے گیا مال کو، فرض کریں کہ کسی بندے کا موبائل ٹیلی فون کسی نے چوری کیا، یا کسی بندے کی انگوٹھی سونے کی بنی ہوئی تھی چوری کر لی، بازار میں گیا جی اس کو بیچنے، اور جو بندہ جب صاف ظاہر ہے جب یہ بیچے گا تو وہ اتنی قیمت پر تو نہیں دے گا جو کہ ہونی چاہیے،
क्योंकि चोरी की चीज़ है, ज़रा सस्ती बेचेगा। अब सस्ती बेचेगा तो अगले बंदे को पता तो चल जाएगा ये चोरी की चीज़ है। अब वो अपने पैसे बचाने के लिए सस्ती चीज़ ले लेगा और पता उसको होगा ये मैं जो ख़रीद रहा हूँ ये चोरी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पर भी ये हराम है। क्यों? देखें हदीस देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने चोरी का माल ख़रीदा वो उसे जानता था कि ये चोरी का माल है, तो वो चोरी के गुनाह में और उसकी सज़ा में बराबर का शरीक है। यानी अब चोर को सज़ा जो मिलनी है ना हाथ काटने की, तो इसके भी हाथ काटे जाएंगे। चोर की सज़ा और इसकी सज़ा फिर एक जैसी बन जाएगी। चोर का जुर्म चोरी करना गुनाह और इसका चोरी का माल ख़रीदना एक जैसा गुनाह बन जाएगा। इसलिए याद रखें कि एहतियात ज़रूरत है। माल के मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, बहुत बड़ी। हराम से बचो। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिश्वत के साथ गुजारा चलाते हैं। बस जनाब जो भी माल होता है वो जो मुलाजमत पेशा पटवारी बैठा है, कोई तहसीलदार है, कोई और है, कोई किसी किस्म के ओहदेदार बैठे हैं, या बाज़ औक़ात किसी ने कोई काम निकालना है किसी तरह से, तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो मुलाजिम पेशा अफराद होते हैं ये ख़ुद रिश्वत मांगते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होती है। और बाज़ ऐसे होते हैं कि उन्होंने दलाल मुकर्रर किए होते हैं जो अगले से बात करते हैं, उसको थोड़ा बहुत वो दे देते हैं, तो फिर वो दलाल उनसे बात करके रिश्वत की मुका करके उनको देते हैं। ये काम होता है। और इसी तरह बाज़ ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद नाजायज़ काम निकालने के लिए किसी को रिश्वत देते हैं। तो रिश्वत का लेना देना दोनों ही हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम जहन्नुम में ले जाने वाला है। हदीस शरीफ में आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हमारी तरफ पहुंचा दिया। जिस तरह से भी बातिल तरीके से गैर का माल खाया जाए वो नाजायज़ है, हराम है। बाज़ ऐसा भी होता है कि आप अपना माल भी बातिल तरीके से नहीं खर्च कर सकते। आपका अपना माल आपके ऊपर हराम हो जाता है। कैसे भला? आपके पास माल है, अब आप उसमें से फजूल खर्ची नहीं कर सकते क्योंकि फजूल खर्ची करना हराम है। अगर आपने अपने माल को फजूल खर्ची में ज़ाय कर दिया तो आपने नाजायज़ काम किया। इसी तरह से याद रख लें कि आपने मेहनत की, हलाल कमाया, रात को जनाब प्रोग्राम बन गया जी आज फ़िल्म देखेंगे, सिनेमा पर जाएंगे। अब वो पैसे जो हैं जो आपने हलाल कमाए आपने बेहयाई और फहाशी को देखने के लिए इस्तेमाल कर दिए। इसी तरह से बाज़ लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं और रातों को शराब पीने में, बेहयाई और फहाशी में, उसमें अपने पैसे खर्च कर लेते हैं। सब हराम है, तो गुनाह है। तो इस तरह के काम लोग करते हैं। अल्लाह ताला बचाए। पाक कमाई जो होती है वो अच्छी है, लेकिन हराम तरीके का थोड़ा सा भी बंदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे आप देखें एक गिलास दूध का भरा हुआ है, उसके अंदर पेशाब का एक कतरा बंदा डाल दे, क्या आप पिएंगे उसको? तो आपका जिस्म भी ऐसी चीज़ है, इसके अंदर जो कुछ आप डालते हैं अगर एक कतरा पेशाब का भी डाल दें तो क्या ख्याल है मुंह के ज़रिए जब जाएगा तो पसंद करेंगे? तो जब बंदा हराम खा रहा होता है, उसका एक कतरा जा रहा होता है, तो वो एक कतरा अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर पेशाब जैसा हराम चीज़ जा रही है तो क्या ख्याल है कि वो जिस्म पाक रहेगा? अल्लाह उसकी क्या इबादत को कबूल करेगा?
یاد رکھیں کہ یہ آپس میں جو مال ہوتا ہے نا، حق حلال سے کھانا چاہیے۔ اسی طرح تجارت جو ہوتی ہے اس کی کمائی بھی پاک ہوگی تو قبول ہوگی۔ کون سے تاجروں کی کمائی حلال ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولتے، جو وعدہ پورا کرتے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، خریدتے وقت جو چیز ہے اس کی برائی نہیں کرتے، اور بیچتے وقت جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی تعریف نہیں کرتے، قرض ہو تو وقت پر ادا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تجارت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور رزق حلال بن جاتا ہے۔ اپنا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، یعنی کوئی اپنے مال کو شراب میں خرچ کرے، وہ اپنا مال حرام کرنا ہے، حرام کر کے کھانا ہے۔ زنا میں خرچ کرے، وہی حرام میں کھانا ہے۔ شادی بیاہ کی ناجائز رسموں میں خرچ کرے، حرام ہی کرتا ہے اس کو۔ تو اسی طرح اپنی ہوا اور اپنے شو بازی اور دکھاوے میں استعمال کرے، وہ بھی پیسے کو حرام ہی کر رہا ہے۔ دوسرے کو تکلیف دینے میں خرچ کرے بندہ، وہ بھی اپنے پیسے کو حرام ہی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ناحق کس طرح کھایا جاتا ہے؟ یعنی چوری کرنے سے، ڈاکہ کرنے سے، کسی کا مال غصب کرنے سے، خیانت کرنے سے بھی مال کھایا جاتا ہے۔ رشوت بھی حرام طریقہ ہے دوسرے کا مال کھانے کا۔ اسی طرح سود کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، لاٹری کے ذریعے، شرط لگانے سے، ناپ تول میں کمی بیشی سے بھی۔ آپ ناپ تول میں کمی بیشی کریں گے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے، لیکن آپ کا ایمان ادھر ہی تل جائے گا، اس میں ختم ہو گیا کام۔ مال جو اللہ نے دیا ہے، مال میں ملاوٹ کرنے سے، مال بیچنا ہے تو اس میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے پھر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے سزا ہی ملے گی نا۔ کاروبار میں خیانت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح حکومت کا کوئی ممبر ہے، کوئی وزیر ہے، یا کوئی کسی محکمے کا سربراہ ہے، یا کسی محکمے کا ملازم ہے، اور وہ اس کے پاس جو امانت ہوتی ہے ملک کی کوئی چیز، اس کو ہی غبن کر جاتا ہے، یا اس میں سے کچھ حصہ ناجائز طریقے سے ہتھیا لیتا ہے، تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ حکومت کا بندہ، اس کے پاس ہر چیز امانت ہوتی ہے، اگر وہ غصب کر کے، غبن کر کے، دھوکہ دے کر، ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے اس چیز کو ہتھیا لیتا ہے، یا اپنی مرضی سے کسی کو دے دیتا ہے، تو وہ خیانت کرتا ہے، اور ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے اپنے گناہوں کو دعوت دے کر اللہ کے حضور اس کی پوزیشن اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک نے ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلاً بے حیائی، فحاشی کی کمائی حرام ہے، سینما کی کمائی حرام ہے، اسی طرح شراب خانے کا جو کمائی ہے وہ حرام ہے، جوا خانے کی کمائی حرام ہے، رشوت کی کمائی حرام ہے، اور اسی طرح سے وہ کمائی جو کہ آپ کو ایمان کی دولت سے دور لے جائے، تو وہ بھی ناجائز بن جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسروں کا مال جھوٹ بول کر لینا حرام ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا مال لینا حرام ہے، جھوٹی گواہی دے کر لوگوں کا مال ہتھیا لینا حرام ہے، شراب، خنزیر، مردار کی بیع حرام ہے۔
یعنی شراب کا بزنس کاروبار حرام ہے، خنزیر کا بزنس حرام ہے، مردار یعنی مردہ چیز کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے، اور رشوت لینا تو پہلے ہی حرام ہے۔ جو چیز اپنی ملکیت نہیں ہے، یعنی آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اس کو خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح اگر پرندہ ہے، جب تک وہ اڑ رہا ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ مچھلی جب کہ سمندر میں ہے تو اس کی خرید و فروخت حرام ہے جب تک کہ باہر آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی۔ 100 روپے میں مال خریدا ہے آپ نے، اب آپ نے اس کو بیچنا ہے۔ خریدنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ 110 روپے کا خریدا ہے، جبکہ آپ نے 100 روپے کا خریدا ہے، لیکن آپ خریدنے والے کو کہتے ہیں میں نے 110 روپے کا خریدا ہے، چلو میں آپ کو 110 میں ہی دے دیتا ہوں۔ یہ آپ کے اوپر حرام ہے، کیونکہ آپ نے اس کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے خریدا تو 100 کا تھا، اس کو کہہ رہے ہیں میں تو 110 کا خریدا تھا، جبکہ 10 روپے آپ کے جھوٹ کی نظر جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سارا آپ اپنا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی تجارت بھی حرام کر رہے ہیں، اور رزق حلال ختم ہو گیا پھر۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جھوٹ بولنا مال سے برکت کو بالکل علیحدہ کر دیتا ہے، اس لیے جھوٹ بولنا نقصان ہے، اور شریعت میں تو یہاں تک ہے کہ الکذاب لا یعاشر، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ بات ہے، دوسروں کے مکان یا جائیداد یا زمین پر قبضہ کرنا حرام ہے۔ مال 100 کا ہو، رسید 150 کی بنوا لی، یہ بھی ایک نیا کام ہوتا ہے۔ مال 100 روپے کا ہے، رسید بنوا لی 150 کی، اب خریدار کو دکھا رہا ہے یہ دیکھو جی 150، یہ دیکھو رسید کے اوپر تو لکھا ہوا ہے جی، اور جب کہ ہے حرام ہے، کام خراب ہے سارا اس کا۔ اس لیے جو ہے نا، حرام مال کے کاروبار میں، حرام مال کے لین دین میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ تجارتی لین دین کی رضامندی کے لیے، یعنی تجارتی آپ نے لین دین کرنا ہے آپس میں، تو تجارتی لین دین آپ نے رضامندی سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی آپ نے جو لین دین کرنا ہے آپس کا تجارت سے کریں، لین دین جو ہے اس میں رضامندی سے کریں تو حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تاجر وہی ہوتا ہے جس کی کمائی پاک ہوتی ہے، 4 چیزیں اگر اس میں ہوں، یعنی تاجر کی کمائی پاک ہوتی ہے اگر اس میں 4 چیزیں ہوں۔ کون سی چیزیں؟ پہلی چیز خریدتے وقت جس چیز کو خرید کر رہا ہے اس کی برائی نہ کرے، بیچتے وقت جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کی تعریف نہ کرے، اور خرید و فروخت میں دھوکے سے کام نہ لے، ملاوٹ نہ کرے۔ چوتھی بات، دوران خرید و فروخت قسمیں نہ کھائے۔ اگر یہ 4 باتیں ہوتی ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے یہ، تو بندے کے اوپر وہ کمائی جو ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ تاجر کی کمائی اگر یہ 4 باتیں ہوں، خریدتے وقت مال کی برائی نہ کرے، بیچتے وقت مال کی تعریف نہ کرے، اور خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دے، ملاوٹ نہ کرے، اور دوران خرید و فروخت قسمیں نہ کھائے، تو پھر اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث یہ موجود ہے۔
تجارتی لین دین بذریعہ یعنی رضامندی سے حاصل کیا جانا والا وہ پاک اور حلال رزق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہی کام کرتے تھے۔ ہاتھ کی کمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں۔ تجارت کے علاوہ بھی اور یعنی بہت سارے کام ہیں ایسے، جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک چیز معاون ہوتا ہے، اور یمنعون الماعون، سورۃ معاون، یعنی آپ کے پاس اگر کچھ مال ہے، کوئی چیز ہے، آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، یعنی مال آپ کے پاس کوئی چیز ہے لیکن وہ دوسرے بندے کو ادھار پہ دی جا سکتی ہے تو آپ کو دینی چاہیے۔ اگر آپ ادھار نہیں دیتے، معاون کا مطلب ہوتا ہے ادھار پر دینا۔ فالتو چیز گھر میں پڑی ہے اور دوسرے کو ضرورت ہے، وہ استعمال کر کے واپس کر دے گا، نہیں جی ہم نہیں دیتے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن ذرا پتہ چلے گا وہاں پہ، کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس جو زیادہ چیز آپ کے پاس ضرورت کی نہیں ہے وہ آپ دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے دیں۔ سورۃ معاون کے مطابق وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی وہ لوگ جو ادھار بھی چیز کسی کو نہیں دیتے، قیامت کے دن پکڑ ہونی ہے ان کی۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، وراثت ہے، رضامندی سے اور اسلام کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ تو محنت جو ہوتی ہے اس سے مال پاکیزہ اور حلال ہو جاتا ہے۔ کسب معاش، تجارت ایک ایسی محنت ہوتی ہے جو مال کو حلال اور پاک کر دیتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حلال کمانے والا جو ہے نا، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی حلال اور طیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی خرید و فروخت جس میں جھوٹ نہ ہو وہ حلال ہے، پاک ہے۔ اور فرمایا داؤد علیہ السلام بھی تو یہی تجارت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں پہلے یہی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچا تاجر وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تاجر لوگ اگر اپنی چیزوں کو جو بیچ رہے ہیں ان کے عیب اگر بتائیں گے تو ان کے مال میں برکت ہو جائے گی اور منافع بھی بہت ملے گا، لیکن اگر اپنی چیزوں کے عیب چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں سے برکت کو نکال دیں گے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب سودا بیچنے والا اور سودا خریدنے والا دونوں خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس تجارت کو حلال فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بد دیانت تاجروں کو حدیث کے مطابق قیامت کے دن بدکاروں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سب سے پاک کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، امانت ان کے پاس رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب سامان خریدتے ہیں تو اسے برا نہیں کہتے اور خراب نہیں کہتے، اور جب سامان کو فروخت کرتے ہیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہوتا ہے تو ادا کر دیتے ہیں، تو قرض خواہ کو تنگ نہیں ہونے دیتے، یعنی تنگ بھی نہیں کرتے۔
تجارت کے نام پر جوا، سٹہ اور سود کا کام حرام ہے۔ اگر تجارت کے مال میں فریقین راضی نہیں ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے۔ ایک چیز آپ دیکھیں بازار میں نہیں ملتی تو وہ چیز اگر کسی کے پاس موجود ہے تو لوگوں کو ضرورت بھی ہے، تو پھر وہ لوگ اس کے پاس لوگ جائیں گے، اور پھر اگر وہ اپنی من مرضی کے پیسے لے گا تو یہ بھی ناجائز ہوگا اس کے لیے۔ اسے چاہیے کہ مارکیٹ میں لے آئے چیز کو، اوپن کر کے کھلا کر کے بیچے، سب کے لیے برابر پیسے لے حساب سے۔ تو اسلام تو ایسے چاہتا ہے۔ تیسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بات آئی اگلی، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مال حرام کھا کر اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ آخرت کا عذاب دنیاوی قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ غور کریں، لسانی صوبائی عصبیت جو ہے وہ بعض لوگ اس کی بنیاد پر قتل کر دیتے ہیں، بعض لوگ فرقہ وارائیت کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، دشمن گروہ یعنی جو اسلام کا اتحاد ہے اس کو پارا پارا کر کے دشمن جو ہے فرقہ وارائیت پیدا کر کے آپس میں لڑا دیتا ہے، اور لوگ بھی خوشی سے لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لڑانے والے ہیں ان کے ملکوں میں اس کے سینٹر بنے ہوتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، پھر وہاں سے وہ باقاعدہ جس ملک میں کارروائی کرنی ہوتی ہے وہاں پر اپنے بندے بھیجتے ہیں، وہ لوگوں میں گروہوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ پھر دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اتفاق اتحاد میں برکت ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے۔ اور خودکشی کرنا حرام ہے، کہ اپنی جان کو خود قتل کرنا حرام ہے۔ یہ جسم جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آج کل اسسٹڈ سوئسائڈ چل رہی ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں کہ بندے کو خودکشی کرنے میں تاکہ نکلے دنیا سے۔ یہ مختلف ملکوں میں یہ رائج ہے، قانون بنا ہوا ہے، اور جو چاہے مرنا چاہتا ہے تو اس کو آرام سکون سے مرنے کے لیے طریقہ بتایا جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے وہ مر جاتا ہے، اس کو وہ تکلیف کہتے ہیں اب نہیں ہوتی۔ اس طرح کے طریقے بنا دیے ہوئے ہیں۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے مکمل طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اوپر نیچے چڑھتا گرتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، دوزخ میں اسے ہمیشہ پیتا رہے گا۔ جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی اس کا وہ لوہا ہاتھ میں ہوگا، اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اس لوہے سے اپنے آپ کو وہ مارتا ہوگا، قتل کرتا ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس چیز سے خودکشی کرے گا اسے قیامت کے دن عذاب اسی سے دیا جائے گا۔ حدیث کے مطابق پچھلی امتوں میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہوا، وہ اسے برداشت نہ ہوا، اس نے ہاتھ کاٹ ڈالا، اتنا خون بہا کہ کنٹرول نہ ہو سکا، اسی حالت میں مر گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان دینے میں بڑی جلدی کی اور اس نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ یاد رکھیں اللہ بہت مہربان ہے، یہ اللہ نے ہمیں قانون بتائے ہیں سارے، تاکہ دنیا میں ہم اور آخرت میں آسانی ہمارے لیے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس حدیث میں، اس قرآن پاک کی آیت میں، ان اللہ کان بکم رحیمہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے، اس لیے تو اللہ نے سارے قانون ہمیں بتائے ہیں۔ یعنی اللہ نے پھر قانون بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، ہم پہ کرم کیا نا۔
تاکہ ہم اس کی تعمیل دنیا میں کر لیں، آخرت کی خیر بنائیں۔ پھر جس حکم کی تعمیل میں تکلیف ہوتی ہے ہمت کر کے اس کی تعمیل کر لو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا قیامت میں نقصان دہ ہے۔ جو رب تعالیٰ کے حکم ہیں ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں چھٹکارا ہے۔ اس لیے حدیث کے مطابق بہترین کمائی ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اولاد کی کمائی بھی پاک ہے، پاک کمائی سے اپنی زندگی کا حساب کتاب چلاؤ، اور مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اور اس طرح سے وہ کفر ہو جاتا ہے، یعنی اگر مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ ایک قسم کا حدیث اور آیت قرآن جو سورہ نساء کی 14 نمبر آیت ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے بندہ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ باطل طریقے سے ہر وہ کام جس سے مالی نقصان ہوتا ہے کسی کا، چاہے چوری ہو، ڈاکہ ہو، غبن ہو، کوئی اور طریقہ ہو، وہ حرام ہے۔ سود اور اس کی تمام شکلیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ہر وہ کام جو کسی فریق کا نقصان آپ کر کے کمائیں تو وہ بھی آپ کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے دھوکے سے مال کسی کا ہتھیار لینا، عیب چھپانا، ناپ تول میں کمی کرنا، شراب نوشی اور حرام مال کی تجارت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے فاحشہ عورت کی کمائی حرام ہے، تصویریں بنوانا والا کام یہ بھی حرام ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے، اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں یہ آپ کو پتہ چلیں گی۔ تو اس لیے اللہ نے قانون بنا کر ہم پر کرم فرمایا تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا، اس لیے رب نے فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، مگر آپس میں تجارت کا لین دین آپس کی رضامندی سے جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سب پر مہربان ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو کر سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔